چٹا انکار ایک بہترین راستہ ہے۔ امی ابو ہمیشہ آپ کو ایک اچھا بچہ بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ خود والدین کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ بچہ ایک پرفیکٹ، نیک، پاک، بالکل ولی ٹائپ کا آدمی بنے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو شاید معاشرے کا خوف ہے۔ اگر آپ کی اولاد روایتی سٹینڈرڈز کے حساب سے کوئی کام نہیں کرتی تو پہلے آپ کے کہنے کے سیکے جائیں گے، کان کھینچے جائیں گے۔ بچوں کی باری بعد میں آئے گی، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسری اور تیسری وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی چیز نہیں مانگنی، دوسروں کے گھر جا کر زیادہ نہیں کھانا بلکہ کم بھی نہیں کھانا۔ گھر مہمان آئیں تو ان کے سامنے کچھ نہیں کھانا، ان کے جاتے ہی سارے بچے اکٹھے بھاگ کے ٹرے خالی کر دی ہیں۔ کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں نہ صرف بچپن سے ہمارے دماغ میں ڈالی جاتی ہیں بلکہ پرتپاک طریقے سے اس پہ عمل بھی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ایک اصول ان ساری منع شدہ چیزوں میں دیکھیں تو یہ نہیں نظر آئے گا، ہر ایسے کام سے روکا جائے گا جس سے دوسرے کسی بھی طرح افیکٹ ہو رہے ہیں۔ نہیں بھی ہو رہے تو اس چیز کا خطرہ بہرحال موجود ہے۔ کہنے ہمارے بچوں کی عادتیں پسند نہیں آئیں گی، مطلب کیا ہوا؟ کیا نہیں سوچ لی؟ بچوں کو دوسروں کے لیے قابل قبول بنانے کے چکر میں ہم ان پر ساری پابندیاں لگا دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کے ایک فل ٹائم سدھرایا ہوا انسان تو بن جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارا ڈر موجود رہتا ہے، ہر وقت رہتا ہے۔ وہ ڈر لوگوں کا ہوتا ہے، ان سارے دوسرے لوگوں کا ڈر جو کم وقت زندگی میں کبھی مرحلے پر آ کر ہاتھ نہیں پکڑتے، لیکن اگر کچھ غلط ہو جائے تو سب سے پہلے انگلی ضرور اٹھاتے ہیں۔ اس ڈر کے چکر میں کرنے والا بہت سے ایسے کام بھی کرتا ہے جو دل سے نہیں کرتا چاہتا، ہرگز نہیں کرنا چاہتا۔ ان کاموں کی فہرست میں سب سے اوپر ہاں کہنا ہے۔ آپ کسی کو نہیں کہتے ہوئے اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا جھوٹ بولتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے۔ نہ کر دینے اور جھوٹ یا چوری میں فرق ہے استاد، وہ فرق مل کے جاننا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ایک دم کلیئر کرنی ہے، وہ زندگی کا آئیڈیا ہے۔ آپ کس لیے زندہ ہیں؟ آنکھیں بند کر کے سوچنے کی ضرورت نہیں، جتنی مرضی گوتم بدھ بن جائیں، آپ کے زندہ رہنے کی پہلی وجہ بہرحال آپ خود ہیں۔ آپ کو زندگی سے محبت ہے، خود اپنے آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ زندہ ہیں۔ چونکہ آپ زندہ ہیں اس لیے اپنا آرام، اپنی آرائش بھی چاہتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے کی گئی ایک غلط ہاں آپ کو اس آرام اور دماغی سکون سے محروم کر دیتی ہے جو ایک چھوٹی ترین نا سے بآسانی مل جانا ممکن ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ ان کا انکار پوری طبیعت سے کرنا ہوتا ہے۔ اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ سامنے والا مائنڈ کرے گا، آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچے گا، ہرگز نہیں۔ جب وہ حکم دینے کے بجائے آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو یہی ہے کہ انکار والا جواب اس کے دماغ میں بھی موجود ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس سے سوال پوچھنا ہی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کیجیے اور سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چٹا انکار کرنے کی پریکٹس کریں۔ اب بھی بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کو ہر کسی کو مطمئن کر سکتے ہیں، مطلب روز آنے والی کتنی فرمائشوں پر آپ یس بول سکتے ہیں، کس لیول تک؟ شاید تب تک جب تک آپ پر خود تھک نہ جائیں، باقاعدہ ٹینشن میں نہ جائیں۔ دیکھیں یہ وہی خوف ہے جو ماں باپ شروع سے دل میں بٹھاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے قابل قبول بننے کا خوف، پولائٹ بننے کا خوف، کسی کا دل نہ دکھانے کا خوف، کسی کو مایوس نہ کرنے کا خوف، کسی کو ناراض نہ کرنے کا خوف، یا بد اخلاق میں شروع جانے کا خوف۔ آپ ہر ایک کو ہاں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہر ایک سے ڈرتے ہیں، یوں کہہ لیجیے ہر ایک کا دل دکھانے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ بات ایک ہی ہے۔ جس وقت آپ نے جی کڑا کر کے پہلی مرتبہ نہ کر دی، اس وقت آپ کو ایک دم احساس ہوگا آپ کے اندر اپنی ذات اعتماد کس قدر بڑھے گا۔ اس وقت آپ ٹھیک سے جان سکیں گے کہ وقت پر کی گئی نہ میں کسی منحوس وقت بے وقتی میں ہاں کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اچھے آدمی بننا چاہتے ہیں، عظیم کاروباری شخصیت بننا چاہتے ہیں، یا فقیر کی طرح بس ایویں جیسی تیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک مشن کے لیے آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ سارا وقت تب ملے گا آپ دل سے مانیں گے آپ خود اہم ہیں، دوسروں کے مقابلے میں آپ کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ کا فیصلہ بھی اتنی اہمیت رکھ سکتا ہے جتنی دوسرے کی امید۔ جس لمحے آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا، سمجھ لیں آگے کا سارا کام آسان ہو گیا۔ اگر آپ خود کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے تو اپنے فیصلوں کو بھی اہمیت دیں گے۔ جو ہی آپ فیصلوں کو اہمیت دینے شروع کریں گے، عین اسی وقت آپ کے لیے نہ کہہ دینا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ نہ آپ دل سے کہہ رہے ہوں گے، یہ جاننے کے بعد کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں اس کے نیچے کتنا ڈھیر سارا سکھ آپ کا منتظر ہے۔ سب چھوڑیں یار، اگر ایک بار انکار کی ہمت نہیں ہو رہی تو اسے تکلیف دہ دکھ، مصیبت، پریشانی یا عذاب کا سوچ لیں جو ہاں کے نتیجے میں آپ پر مسلط ہونے والی ہے۔ فرض کیا اتوار کے دن آپ کو کسی نے کہیں بلایا، اتوار آرام کا دن ہے، آپ نے حسب عادت فوراً عادتاً ہاں کہہ دی، اچھا آ جاؤں گا۔ اب آپ کو کیسے
اب آپ کو عذاب پڑا ہوا یار، ایک ہی دن ملتا ہے سکون کا، وہ بھی تیل ہو گیا۔ آپ 100 بہانے سوچیں گے، آپ جمعے کو بھی سوچیں گے، ہفتے کو بھی سوچیں گے، اور اتوار کی صبح آخر کو جھوٹی وجہ بتا کر انکار کر دیں گے۔ تو مرشد یہی انکار کا پہلے کیوں نہیں کر دیا؟ پورا ویک اینڈ سوا کر کے آپ کو ایسا کرنے کا نادر آئیڈیا کیوں کر آیا؟ اس لیے کہ آپ ذہنی طور پر انکار کے لیے کمپوز نہیں تھے۔ اب یوں کہ آئندہ کوئی بندہ ایسے کوئی سوال پوچھے گا تو کم از کم یہ کالم تو ذہن میں آئے گا کہ نہیں، انکار کے لیے دماغی تیاری ضروری ہے۔ کبھی غور سے بندہ کسی کو پڑھ بھی لیتا ہے۔ یاد رکھیے، انکار ڈائریکٹ کرنا ہے، ٹھوک کے، اعتماد سے، پورے موڈ سے، اور بغیر کسی بہانے کے۔ ہاں، لہجے میں اتنی نرمی ضرور ہونی چاہیے کہ سامنے والا اطمینان سے رخصت ہو یا فون بند کر سکے۔ جھوٹ نہیں بولنا، سیدھی بات کرنی ہے۔ جھوٹ ایویں ہی سارا دن موڈ خراب رکھے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو ضمیر نامی ایک چیز خواہ پالی ہوتی ہے، جو کوئی بھی غلط کام ٹھیک سے نہیں کرنے دیتی، تو بس جھوٹ اس سے بچنے کے لیے مت بولیں۔ بعد میں ایویں سچائی کی خواہش پیدا ہوتی رہے گی۔ یہ بھی نہیں کہنا اچھا اس بارے میں سوچوں گا گی، ہرگز نہیں۔ اس طرح کے فالتو بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ انکار، دستی انکار اور ترنت انکار آپ کی فلاح کا واحد راستہ ہے۔ انکار سے یاد آیا کہ دنیا بھر میں کوئی کام نہ کرنے کے لیے فقط جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں، سرائیکی زبان میں ایک لفظ کو مطلب نہیں، فقیر ان سب پر بھاری لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا اٹل اور دو ٹوک انکاری لفظ ہے، بس اس کے ساتھ چہرے پر تھوڑا سا تاثر لانا ہوتا ہے، اگلے کو سوال بھی دوبارہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلاغت کا احساس بھی تبھی ہوتا ہے جب کسی اہل زباں کے ہاتھوں آپ نے یہ لفظ بھگتا ہو۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب کہ دوست سرائیکی نہیں جانتے، ان کے لیے بس بات میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی۔ تو اس باب کو ادھر ہی بند کرتے ہیں۔ غرض انکار سے کسی بھی زبان میں ہو کرنا سیکھیے۔ یقیناً چٹا انکار ہی ایک بہترین نعمت ہے۔